حضرت شاہ ولی اللہ، جس نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ قرآن شریف کی ٹرانسلیشن کی پرشین لینگویج میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ نے ویریس بکس لکھے جس میں اس نے مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے مسلمز کے انٹر فیتھ ڈسپیوٹ ختم کرنے کے لیے، ان کے فرقے واریت کی جنگ کو ختم کرنے کے لیے ویریس بکس لکھے۔ تو اس باتوں کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ 18th سینچری کا سب سے بڑا اسکالر تھا، سب سے بڑا ریفارمر تھا، اور سب سے بڑا ریولوشنری پرسنالٹی تھا۔ اور یہاں پہ جو شاہ ولی اللہ کے اوپر جو میرے پاس ریفرنس ہے وہ ہے ہسٹری آف فریڈم موومنٹ والیوم 1 بائی IH قریشی۔ آئی ایم حیدر علی بیجارانی۔ ٹوڈے آئی ول بی ڈسکسنگ آن حضرت شاہ ولی اللہ۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو شاہ ولی اللہ کی پولیٹیکل سروسز کو کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ شاہ ولی اللہ کا جنم ہوا 1703 میں، اور 1703 میں مغلیہ سلطنت کا یا مغل ریول کا ہندوستان میں ان کی ڈکلائن اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ یہاں پہ دیکھیں مغلیہ سلطنت کی جو فاؤنڈیشن ہوئی وہ ہوئی 1526 میں، جب ظہیر الدین محمد بابر نے فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں لودھی ڈائناسٹی کو شکست دے کر مغل ریول کی فاؤنڈیشن یہاں پہ اسٹیبلش کی ہندوستان میں۔ تو 1526 سے لے کر ظہیر الدین محمد بابر سے لے کر اورنگزیب تک ان کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے راؤنڈ اباؤٹ 180 پلس ایئرس، مطلب کہ اس 180 پلس ایئرس میں جو ریولرز چینج ہوئے وہ ہوئے 6 ریولرز چینج ہوئے۔ اور یہاں پہ جب اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہوئی 1707 میں، تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ 1707 سے لے کر 1719 تک ان 11 ایئر میں بھی 6 ریولرز چینج ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو مغلیہ سلطنت کے جو شہزادے تھے وہ حکومت کے لیے، وہ کنگ بننے کے لیے وہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان میں وار آف سکسیشن اسٹارٹ ہو چکی تھی، جس باتوں کی وجہ سے جب حضرت شاہ ولی اللہ کا جنم ہوا تو اس وقت مغلیہ ریول یہاں پہ ڈکلائن میں تھا، یا میں یہ کہوں کہ یہاں پہ مسلمان ڈکلائن میں تھے۔ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت یا مسلم ریول ڈکلائن میں تھا، تو اس لیے شاہ ولی اللہ نے بڑی کوشش کی، بڑے بکس لکھے جس میں اس نے یہی کوشش کی کہ مسلمانوں کو یونائٹ کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ کا یہی ہے کہ اس نے اینالائزنگ دی ڈکلائن آف مغل سلطنت، اس نے مغل سلطنت کی ڈکلائن کو اینالائز کیا، کہا ان مغلیہ ریولرز کو کہا، ویریس بکس لکھے، اس نے اسکالر آرٹیکلز لکھے جس میں انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ڈکلائن ہو چکی ہے، سنبھل جاؤ ورنہ آپ کا ریول، مسلم ریول یہاں پہ ہندوستان میں ختم ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد شاہ ولی اللہ کی اگر ہم ریلیجیس سروسز کو دیکھیں تو ریلیجیس سروسز کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے انڈرسٹینڈنگ دا لا، اور سیکنڈ نمبر ہے ریڈیوسنگ انٹر فیتھ ڈسپیوٹس۔ اب انڈرسٹینڈنگ دا لا میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب انٹر فیتھ ڈسپیوٹ ہندوستان میں بڑھ چکے تھے تو اس وقت شاہ ولی اللہ نے یہ انالائز کیا کہ جو انٹر فیتھ ڈسپیوٹس ہیں یہاں پر، یا جو فرقے واریت یہاں پہ ایشوز چل رہے ہیں، ان کا مین ریزن یہ ہے کہ ان کو اصل میننگ نہیں معلوم کہ قرآن شریف کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو اس میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ نے پہلی مرتبہ ہندوستان کی تاریخ میں ہولی قرآن کو ٹرانسلیٹ کیا پرشین لینگویج میں۔ تو اس سے بڑی ریلیجیس سروسز کیا ہو سکتی ہے کہ کسی خطے میں پہلی مرتبہ قرآن شریف کو ٹرانسلیشن کرنا، وہ بھی پرشین لینگویج میں، جس میں بہت سے لوگوں نے پرشین لینگویج میں جب قرآن شریف کی ٹرانسلیشن کو پڑھا انہوں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ بھائی اسلام تو پیسفل رہنے کا دین ہے، اسلام تو امن کا دین ہے، اور اس میں انٹرفیت ان کے کچھ ڈسپیوٹ کم ہوئے اور وہ یونائٹ ہوئے آپس میں۔ اب سیکنڈ نمبر جو میرا پوائنٹ ہے یہاں پہ ریلیجیس سروسز میں وہ ہے ریڈیوسنگ انٹرفیت ڈسپیوٹ۔ اب دیکھیں ریڈیوسنگ انٹرفیت ڈسپیوٹ کو بھی میں 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، جس میں
پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو یونائٹ کیا جائے. ہم مسلمانوں کو یونائٹ کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے ایک بک لکھی جس کا نام تھا ازالۃ الخفا. اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ کا ریڈیوسنگ انٹرفیس ڈسپیوٹ میں جو سیکنڈ نمبر پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ڈفرینسز ختم کرنا چاہے. ہر فرقے واریت میں جو ان کے ڈفرینسز تھے، جو انٹرفیت تھے، ان کی کانفلکٹس تھے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کی، جس میں اس نے بک لکھا خلافت الخلافہ ود دی آئیڈیا آف امامت زہریہ، امامت باطنیہ، خلافت زہریہ، خلافت باطنیہ. اس کانسیپٹ کے تحت حضرت شاہ ولی اللہ نے انٹرفیت ڈسپیوٹس ختم کرنے کی کوشش کی. آگے بڑھتے ہیں پولیٹیکل سروسز. اب دیکھیں شاہ ولی اللہ کی بڑی سروسز ہیں پولیٹیکل حساب سے. سب سے پہلا پوائنٹ جیسے میں نے آپ کو بتا دیا، جب 1703 میں حضرت شاہ ولی اللہ کا جنم ہوا تو اس کے 3 سالوں کے بعد اورنگزیب عالمگیر کی ڈیتھ ہوتی ہے، مطلب کہ 4 سالوں کے بعد 1707 میں. جب اورنگزیب عالمگیر کی 1707 میں ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے بعد 11 ایئر میں 6 شہزادے مغلیہ سلطنت کے چینج ہوتے ہیں، کیونکہ وہ آپس میں لڑ رہے تھے کرسی کے لیے، سیٹ کے لیے، کنگ بننے کے لیے. تو جس میں حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کی ڈکلائن کو انالائز کیا. جب ڈکلائن کو انالائز کیا تو لاسٹ میں حضرت شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو لیٹر لکھے کہ بھائی آپ یہاں پہ آؤ اور مغلیہ سلطنت کے ریول کو، مسلم ریول کو یہاں پہ اسٹرینتھن کرو. اور احمد شاہ ابدالی نے اٹیک کیا مراٹھاز کے اوپر اور یہاں پہ مسلم ریول کو اسٹرینتھن کیا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ کی بڑی پولیٹیکل سروسز ہیں. آگے بڑھتے ہیں اس کی ایجوکیشن سروسز کے اوپر. اب میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ شاہ ولی اللہ بڑا اسکالر ہے 18 سینچری کا. حضرت شاہ ولی اللہ نے 50+ بکس لکھے، جس میں کچھ یہ بک ہیں جن کا میں آپ کو ریفرنس دینا چاہتا ہوں. حجت البلاغہ لکھا، اس کے علاوہ ٹرانسلیشن آف ہولی قرآن انٹو پرشین لینگویج، یہ حضرت شاہ ولی اللہ کا بڑا رول تھا. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شاہ ولی اللہ کا بڑا امپیکٹ پڑا انڈین کی پولیٹکس کے اوپر، جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز کے اوپر، شاہ احمد بریلوی کے اوپر، حضرت شاہ اسماعیل دہلوی کے اوپر، حاجی شریعت اللہ کے اوپر، محمد قاسم کے اوپر، اشرف التھانوی کے اوپر. اور پاکستان کے بھی بڑے انٹلیکٹ پہ حضرت شاہ ولی اللہ کا امپیکٹ پڑا، جیسے مولانا عبدالحق، مفتی محمود، مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الحق. تو یہ تھا میرا لیکچر حضرت شاہ ولی اللہ پر. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو، دیٹس آل.